اللہ پاک فرمانا کیا چاہتا ہے؟ فاستقم کما امرت، آپ قائم رہیے، یعنی ثابت قدم رہیے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے دین پر عمل کرنے اور اس کے دین کی دعوت دینے پر اسی طرح ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اور آپ کی امت میں سے جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے دین اور اس کے احکام کی بجا آوری پر ثابت قدم رہیں، کہ اگر ان کے قدم ڈگمگا جائیں گے تو اجر و ثواب میں کمی آ جائے گی، اور ان کے ڈگمگا جانے کی وجہ سے شیطان فوراً حاوی ہو جائے گا اور انہیں پھر بہکانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لہذا وہ بھی اس دین پر ثابت قدم رہیں جس کو وہ اختیار کر چکے ہیں، قبول کر چکے ہیں۔ دین پر معتبر چیز جو ہے وہ ہے ثابت قدمی، اور وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ ڈٹ گئے، پھر وہ ثابت قدم رہے، کبھی متزلزل نہیں ہوئے، تو دین پر ثابت قدم ہونے والوں کے لیے ڈائریکٹ اللہ فرشتے نازل فرماتا ہے۔ کس لیے فرماتا ہے؟ وہ ان کی حفاظت کے لیے، ان کے پروٹوکول کے لیے، ان کی تائید کے لیے، ان کے ایمان کو اور محفوظ اور مضبوط کرنے کے لیے۔ اور کیسے کیا ہے فرشتے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ اب تم ڈرو نہیں اور غم نہیں کرو، بلکہ وَأَبْشِرُوا، تم نے اپنا کام کیا تو اب تم خوشیاں مناؤ، بالجنتی، اس جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا تمہارے ساتھ وعدہ فرما دیا گیا ہے۔ ایک دوسری جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اس پہ ثابت قدم رہے۔ میں نے بار بار یہ سمجھایا آپ کو کہ ثابت قدم رہنا کیا ہے، کہ پھر ایک بال برابر بھی ہمارے اندر اللہ کی نافرمانی اور انحراف کی جرأت باقی نہ رہے، خیال تک نہ رہے، ہم خود سپردگی کر دیں اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنے اعمال کو، سب کو اللہ کی دربار میں اور رسول اللہ کے قدموں میں پیش کر دیں، تو اس کو کہا جائے گا ثابت قدمی۔ ایسے لوگوں کے لیے انعام کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کسی قسم کا خوف باقی رہے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف نہ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سامنے سانپ آ جائے تو وہ ڈریں گے نہیں، شیر آ جائے تو وہ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے۔ اس خوف کا یہ مطلب ہے کہ وہ خوف جس سے قیامت میں بڑے بڑے غوث، ابدال، قلندر، کیا انبیاء بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ مگر جب ایک انسان کو اتنی بڑی دولت اللہ کے دین پہ قائم رہنے کی حاصل ہو جائے تو اس کو قیامت کے خوف سے اللہ بے خوف کر دے گا، اور اس غم سے، دوزخ کے غم سے اللہ آزاد کر دے گا۔